علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو. میں محمد مجاہد رضا رضوی احسنی، مدرس ام حبیبہ تعلیمی سینٹر و امام پلٹن مسجد نوگاؤں. جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج سے 2 مہینہ پہلے یعنی 1 جنوری 2025 کو آپ کے شہر نوگاؤں میں بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک تعلیمی سینٹر کھولا گیا تھا جس کا نام تھا ام حبیبہ تعلیمی سینٹر. اور اس میں پہلا کورس شروع کیا گیا تھا ابتدائی ضروریات دین کورس، جس میں 6 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک کی چھوٹی بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا. اس کا جو سلیبس تھا آپ حضرات نے اس کو دیکھا تھا، اور اس میں ایڈمیشن ہوئے. آپ کے شہر کے 8 ایڈمیشن ہوئے، جس میں سے 6 بچیوں نے اس کورس کو مکمل کیا اور انہوں نے 2 مہینے کا مکمل کورس کیا. اور آج یعنی 27 فروری 2025 دن جمعرات، آج کے دن آپ کے سامنے وہ بچیاں حاضر ہیں جنہوں نے 2 مہینے کا یہ مکمل کورس کیا. تو آج سینٹر کی طرف سے ان بچیوں کو انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا. انہوں نے ایگزام فائنل کیا اور انہوں نے ٹیسٹ دیا، پورا مکمل کورس کیا، اور آج آپ کے سامنے اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہ حاضر ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آج ساری بچیاں آپ کے سامنے انہوں نے 2 مہینے میں کتنا پڑھا ہے، کیا تعلیم حاصل کی ہے کورس میں، کتنا کچھ ایجوکیشن حاصل کیا ہے، وہ سارا الحمدللہ آپ کے سامنے سنائیں گے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ان بچیوں کا مکمل طور پہ سنیں اور سن کر کے ان کو دعاؤں سے نوازیں اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ دعا گو رہیں. یہ تمام بچیاں حاضر ہیں جس میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ساری بچیاں سنائیں گی، اور آپ حضرات ان کی دلجوئی کے لیے دعا کریں. تو سب سے پہلے ایک ایک کر کے ہم یہ جو سلیبس آپ کا تھا، جیسا نمبر 1 پہ تھا قرآن مجید کا 1 پارہ تلفظ کی مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھایا جانا تھا. نمبر 2 پہ تھا تعمیر ادب اردو کے 2 حصے مکمل مخارج کے ساتھ یہ پڑھائے جانے تھے. ایمان مجمل، ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ مع مخارج تلفظ کے ساتھ یہ بھی تھے. نمبر 9 پہ وضو اور غسل کا مکمل طریقہ تھا، اور نماز کا مکمل عملی طریقہ تھا. نمبر 11 پہ انگلش کے بیسک گرامر بھی تھے. تو انگلش کے بیسک گرامر میں سے ان بچیوں کو ٹینس پڑھائے گئے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں پڑھائے گئے، اور ساتھ ہی 120 ورڈ میننگ بھی یاد کرائے گئے. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا قرآن مجید سے لے کر کے نمبر 1 سے لے کر کے نمبر 11 تک یہ ساری چیزیں بچیوں نے پڑھا. تو آج یہ تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے سامنے پورا سنائیں گے. الف لام میم شروع سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بس تقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تک سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. پورا چاول نہیں چیک کیا جاتا, صرف چاول کے چند دانے ہی چیک کیے جاتے ہیں. تو اس میں اندازہ ہوا کہ بچوں نے محنت کی 2 مہینے میں. دوسرے نمبر پہ ہے اس میں تعمیر ادب اردو کے 2 حصے جو تھے. اب اردو میں سے تعمیر ادب اردو چلیے تعمیر ادب اردو میں سے آپ کھولیے عریبہ نور, ادھر سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورب اور پچھم. جدھر سے روزانہ سورج نکلتا ہے اس کو پورب کہتے ہیں, اور شام کو جس طرف سورج ڈوبتا ہے اسے پچھم کہتے ہیں. تم اگر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پچھم کی اور منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے داہنے ہاتھ کی طرف اتر اور بائیں ہاتھ کی سمت دکن اور پیٹھ کی طرف پورب پڑے گا. عربی زبان میں پورب کو مشرق, پچھم کو مغرب, اتر کو شمال اور دکن کو جنوب کہتے ہیں. جنوب کہتے ہیں. سمت کا معنی اور ہے طرف اور جانب کی بھی یہی معنی ہے. سمتیں کل 6 ہیں: پورب, پچھم, اتر, دکن, اوپر اور نیچے. ہمارے ملک کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے, لیکن دل کے اندھے تھے. پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اس مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا. حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, زمین بنائی, آسمان بنایا, ساری جہاں کا وہی خدا ہے, وہ اکیلا ہے, اس کی خدائی میں کسی کا سانجا نہیں, اس کا نام اللہ ہے. تم لوگ صرف اللہ کی
इबादत करो, बुतों को पूजना छोड़ दो, ये बुत बेजान पत्थर हैं, ये हरगिज़ खुदा नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल फरमाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील दी, हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इन 4 किताबों के अलावा और भी किताबें दूसरी पैगंबरों पर उतारी हैं, लेकिन हमें उनके नाम मालूम नहीं। कुरान मजीद, इंजील, तौरात और ज़बूर, क्योंकि ये सब किताबें आसमान से नाज़िल हुई, इसलिए उनको आसमानी किताब कहा जाता है। कुरान शरीफ। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब आपके सिलेबस में से 120 इस्लामी बुनियादी सवालात व जवाबात, जो बुनियादी सवालात व जवाबात थे वो आप सुनाएं। नबीहा फातिमा, आप सुनाएं। सवाल नंबर 1, हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला किसे कहते हैं? अल्लाह ताला वो है जिसने हमें पैदा किया, चांद, सूरज, जमीन, आसमान और सारी दुनिया को पैदा फरमाया। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को खालिक व मालिक और माबूद मानना दुरुस्त है? नहीं, हरगिज नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही सबका खालिक व मालिक और माबूद बरहक है। सवाल नंबर 4, खालिक व मालिक के क्या माना है? खालिक का मायना पैदा करने वाला और मालिक का मायना हर चीज का मालिक व मुख्तार। सवाल नंबर 5, माबूद का क्या माना है? माबूद का मायना जिसकी इबादत की जाए। सवाल नंबर 6, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की। सवाल नंबर 7, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना दुरुस्त है? नहीं, हरगिज नहीं, इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा किसी और की इबादत करना हरगिज दुरुस्त नहीं। सवाल नंबर 8, हमें रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। सवाल नंबर 9, हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर चीज को देखने और सुनने वाला है। सवाल नंबर 10, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कोई भी चीज छुप नहीं सकती, उसे हर चीज का इल्म है। सवाल नंबर 11, जो खुदाए ताला को ना माने उसे क्या कहते हैं? उसे काफिर कहते हैं। सवाल नंबर 12, जो खुदाए ताला के साथ और लोगों को भी इबादत के लायक समझे उसे क्या कहते हैं? उसे मुशरिक कहते हैं। सवाल नंबर 13, काफिर और मुशरिक होने में क्या खराबी है? काफिर और मुशरिक से अल्लाह ताला हमेशा नाराज रहता है और मरने के बाद हमेशा उनको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। सवाल नंबर 14, क्या काफिर और मुशरिक जन्नत में कभी नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लोग हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। सवाल नंबर 15, दीन किसे कहते हैं? जिस रास्ते पर चलने से इंसान को खुदा की पहचान मिलती है उसे दीन कहते हैं। सवाल नंबर 16, हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। सवाल नंबर 17, दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। सवाल नंबर 18, आप कौन हैं? मुसलमान। सवाल नंबर 19, मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वो है जो खुदा को एक जाने और सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का भेजा हुआ नबी माने और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब यकीन करे। सवाल नंबर 20, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते हैं। मिसबाह फातिमा, आप सुनाइए। सवाल नंबर 21, दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? दीन इस्लाम हमें अच्छाई, भलाई, सफाई, सुथराई और जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका सिखाता है। सवाल नंबर 22, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, तौहीद रिसालत की गवाही देना। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, माह रमजान के रोजे रखना। नंबर 4, हज फर्ज होने पर जिंदगी में एक बार हज करना। नंबर 5, ज़कात फर्ज होने पर ज़कात अदा करना। सवाल नंबर 23, तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह ताला को एक मानते हुए सिर्फ उसी की इबादत करना तौहीद कहलाता है।
سوال نمبر 24، رسالت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی حضور فلور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی مان کر ان کی اطاعت کرنا اور تمام تعلیمات پر عمل کرنا رسالت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 25، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال نمبر 26، اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سوال نمبر 27، ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی حضور نور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 28، ہمارے نبی کا پیارا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 29، ہمارے نبی کا نام سن کر ہمیں کیا پڑھنا صلی چاہیے؟ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال نمبر 30، ہمارے نبی کی کنیت کیا ہے؟ ابو قاسم۔ چلیں حدیبہ فاطمہ آپ سنائیے۔ سوال نمبر 31، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں، جو ملک عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ سوال نمبر 32، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی۔ سوال نمبر 33، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کتنے برس کی ہوئی؟ 63 برس کی۔ سوال نمبر 34، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر شریف میں۔ سوال نمبر 35، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ چاند سورج، زمین آسمان، چاند سورج، پتھر پہاڑ، کل مخلوقات، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی۔ سوال نمبر 36، ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے برس زندہ رہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال کے بعد خدا تعالیٰ کی قدرت سے اپنی مزار انور میں آج بھی زندہ ہے، اور ظاہری زندگی آپ کی 63 برس کی ہوئی اور 53 برس تک مکہ شریف میں رہے اور 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ سوال نمبر 37، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائی۔ سوال نمبر 38، انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 12 جون 632 عیسوی کی تاریخ تھی۔ سوال نمبر 39، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شہر میں وصال فرمایا اور مزار مبارک کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں وصال فرمایا اور مزار مبارک بھی وہی ہے، یعنی مدینہ شریف میں ہی، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر اتر ہے۔ چلیں آفرین فاطمہ آپ سنائیں۔ سوال نمبر 40، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 41، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 42، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ سوال نمبر 43، ہمارے نبی کی دادی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت عائش۔ سوال نمبر 44، ہمارے نبی کے نانا کا کیا نام ہے؟ وہب بن عبد المناف۔ سوال نمبر 45، ہمارے نبی کی نانی کا کیا نام ہے؟ برہ بنت عبد العزیٰ۔ سوال نمبر 46، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل کتنے چچا تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل 12 چچا تھے۔ سوال نمبر 47، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبھی چچا مسلمان ہو گئے تھے؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف 2 ہی چچا ایمان لائے تھے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 48، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا ہیں جو کفار و مشرکین کو ایذا رسانی سے تو روکتے رہے مگر خود ایمان نہیں لائے؟ ابو طالب۔
سوال نمبر 49، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتاؤ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ابو لہب۔ سوال نمبر 50، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں کتنی تھیں اور انہیں کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات یعنی بیویاں تھیں جنہیں امہات المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ افشیں فاطمہ، آپ سنائیے۔ سوال نمبر 51، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ کبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 حضرت زبیریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی جواب آپ بھی سنائیے اریبہ فاطمہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے نام بتاؤ۔ حضور کی تمام بیویوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ کبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 حضرت زبیریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 52، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے اور ان کے نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 شہزادے تھے اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 53، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں؟ ان کے نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں اور ان کے اسماء مبارک یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 54، ہمارے نبی کا سلسلہ نسب کس نبی سے جا کر ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر۔ سوال نمبر 55، ہمارے نبی کا مختصر نسب شریف بیان کریں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد مناف بن ہاشم۔ پھر سے بتائیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال نمبر 56، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش سے۔ قریش میں بڑی شین ہے، قبیلہ قریش۔ سوال نمبر 57، ہمارے نبی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنی ہاشم خاندان سے۔ مصباح فاطمہ، آپ سنائیں۔ سوال نمبر 58، ہمارے دین کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ سوال نمبر 59، قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ سوال نمبر 60، قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ سوال نمبر 61، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6667 آیتیں ہیں۔
سوال نمبر 62 قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ سوال نمبر 63 قرآن مجید میں سجدے تلاوت کتنے ہیں؟ 14 سجدے تلاوت۔ سوال نمبر 64 قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی جس کا بالا ہے پڑھی۔ سوال نمبر 65 قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 66 قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سوال نمبر 67 قرآن مجید آسمانی کتاب ہے یا غیر آسمانی؟ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے۔ سوال نمبر 68 آسمانی کتاب کس کتاب کو کہتے ہیں؟ آسمانی کتاب اللہ عز و جل کی ہوئی کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ پھر سے جواب بتائیں، آسمانی کتاب کس کتاب کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی ہوئی کتاب کو نازل کی ہوئی کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 69 آسمانی کتابیں کن لوگوں پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 70 آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ سوال نمبر 71 مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 3 قرآن مجید۔ نمبر 4 پہ قرآن مجید۔ سوال نمبر 72 توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال نمبر 73 زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال نمبر 74 انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال نمبر 75 قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 76 پورا قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 77 پورا قرآن مجید ایک بار میں نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے؟ تھوڑا تھوڑا کر 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 78 کیا قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید کی ہر آیت بلکہ ہر حرف پر یہاں تک کہ زیر زبر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چلیں آفرین فاطمہ آپ سنائیں۔ سوال نمبر 79 دنیا کے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، آپ ہی تمام انسانوں کے باپ، کیونکہ آپ تمام انسان آپ ہی کی اولاد ہیں۔ سوال نمبر 80 دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 81 کیا حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے، جو شخص بھی آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ کذاب، یعنی بہت بڑا جھوٹا کہیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ اسرائیل نام کا وہ جو ہے پھیل رہا ہے اور وہ سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ ہم آخری نبی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ سوال نمبر 82 اگر کوئی شخص نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کذاب کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ سوال نمبر 83 کسی نبی سے اعلان نبوت کے بعد نبوت کے ثبوت میں جو کام خلاف عادت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 84 فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، نہ وہ عورت ہے، نہ مرد ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے انہیں سپرد کیا ہے انہیں میں لگے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 85 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا رب عز و جل انہیں حکم دیتا ہے۔ چلے یہاں سے آگے آپ سنائیے۔ نبیحہ فاطمہ سوال نمبر 86 کل فرشتے کتنے ہیں؟
कुल फरिश्तों की तादाद बेशुमार है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तादाद होता है फरिश्तों की तादाद। इसराफील हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम नंबर 3, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नंबर 4, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 88, फरिश्तों के सरदार कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 89, सहाबी किसे कहते हैं? जिस अजीम शख्सियत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत पर देखा और ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ उसे सहाबी कहते हैं। अफशी फातिमा आप बताइए। सवाल नंबर 90, खुलफाए राशिदीन से कौन से सहाबे कराम मुराद हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विशाल ज़ाहिरी के बाद जो 4 सहाबा इकराम बितरतीब मुसलमानों के अमीर हुए उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। सवाल नंबर 91, खुलफाए राशिदीन के नाम बताइए। खुलफाए इन हजरात के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2 अन्हु। नंबर 2 अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3 हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 4 अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 92, वली अल्लाह किसे कहते हैं? अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना करने और हमेशा उनकी इताअत और फरमाबरदारी करने वाले मुसलमान बंदे को वली अल्लाह कहते हैं। सवाल नंबर 93, मसलक के वो कौन से 4 इमाम हैं जिनमें से किसी एक की तकलीद करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है? मसलक के वो 4 इमाम ये हैं। नंबर 1 इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2 इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3 इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 4 इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 94, इनमें से हमारे इमाम कौन है और हम किस इमाम की तकलीद और पैरवी करते हैं? इनमें से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और हम इन्हीं की तकलीद और पैरवी करते हैं। सवाल नंबर 95, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद करने वाले को क्या कहते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद करने वाले शख्स को हनफी कहते हैं। सवाल नंबर 96, अजान किसे कहते हैं? मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए एक खास ऐलान को अजान कहते हैं। सवाल नंबर 97, क्या अजान फर्ज है? नहीं बल्कि 5 वक्त की फर्ज नमाज जो जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाए उसके लिए अजान कहना सुन्नत व मुअक्कदा है। सवाल नंबर 98, क्या अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब का काम है। जो चीज सवाब का काम हो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ सवाब का काम है तो दुरूद शरीफ अब चाहे अजान से पहले पढ़ो या नमाज के बाद पढ़ो, कहीं भी पढ़ सकते हो। दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब का काम है और इसकी दलील कुरान पाक में है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं, लिहाजा ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद और खूब खूब सलाम भेजो। तो अब जब खूब खूब सलाम भेजने की बारी आई तो हम क्या करेंगे? सलाम भेजना होगा तो 1-2 नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या कहेंगे? लाखों सलाम। और दुरूद भेजने की बारी आएगी तो क्या कहेंगे? काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों भी भेजेंगे। दुरूद भेजना होगा तो कितने? करोड़ों। सलाम भेजना होगा तो कितने? लाखों। ठीक है, चलो आगे बताओ। सवाल नंबर 99, दिन और रात में कितने वक्त की नमाजें फर्ज हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं और वो है नंबर 1 फज्र, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। सवाल नंबर 100, फजर में कितनी रकातें हैं और कौन कौन है?
फज्र में 4 रकातें हैं और वो ये हैं 2 सुन्नत 2 फर्ज। सवाल नंबर 101, जोहर में कितनी रकातें हैं और वो कौन कौन है? जोहर में 12 रकातें हैं और वो ये हैं 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। सवाल नंबर 102, असर में कितनी रकातें हैं और वो कौन कौन सी हैं? असर में 8 रकातें हैं और वो ये हैं 4 सुन्नत 4 फर्ज। सवाल नंबर 103, मगरिब में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी हैं? मगरिब में 7 रकातें हैं और वो ये हैं 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। सवाल नंबर 104, इशा में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी हैं? इशा में 17 रकातें हैं और वो ये हैं 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वित्र 2 नफिल। सवाल नंबर 105, जुमा में कितनी रकातें हैं और कौन कौन है? जुमा में 14 रकातें हैं और वो ये हैं 4 सुन्नत 2 फर्ज 4 सुन्नत 2 सुन्नत 2 नफिल। चलिए अदीबा फातिमा आप सुनाइए। सवाल नंबर 106, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं और क्या क्या हैं? गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं और वो ये है नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। सवाल नंबर 107, तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाने का क्या मतलब है? तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाने का क्या मतलब है? बदन के हर हिस्से पर कम से कम 2-2 बूंद पानी बह जाए। सवाल नंबर 108, बदन के हर हिस्से पर कम से कम 2-2 बूंद पानी बह जाए, इसका क्या मतलब है? बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए जिस पर पानी ना बहे वरना गुस्ल नहीं होगा। चलें अरीबा नूर आप सुनाएं। गुस्ल करने का मुख्तसर तरीका बयान करें। गुस्ल करने का मुख्तसर तरीका ये है कि सबसे पहले गुस्ल की नियत करें, फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3-3 बार धोएं, फिर बदन पर जहाँ कहीं भी निजासत हो उसे दूर करें, फिर इस्तिंजा की जगह धोएं यानी कमर से लेकर पैर तक आधा बदन धो डालें, फिर नमाज जैसा वुजू करें, फिर दाहिने कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर सर पर और तमाम बदन पर पानी डालें, फिर मलकर नहा लें कि जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। नहाने के बाद किसी पाक कपड़े से बदन को पोंछ ले फिर कपड़े पहन ले। सवाल नंबर 110, वुजू में कितनी बातें फर्ज हैं और क्या क्या हैं? वुजू में 4 बातें फर्ज हैं और वो ये है पूरा चेहरा धोना यानी बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। नंबर 2, दोनों हाथों को गट्टों समेत धोना, कोहनियों समेत। और नंबर 3 पूरे सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैरों को गट्टों समेत धोना, टखनों समेत। सवाल नंबर 111, वुजू की कोई 12 सुन्नतें बयान करें। कोई 12। नंबर 1 वुजू की नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, नंबर 3 मिसवाक करना, नंबर 4 दोनों हाथों को 3 बार गट्टों तक धोना। नंबर 5 दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7 बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का दाढ़ी का खलाल करना। नंबर 9 हाथ पांव की उंगलियों का खलाल करना। नंबर 11 हर वुजू को 3-3 बार करना। नंबर 12 हर वुजू को तरतीब से करना। सवाल नंबर 112, वुजू को तोड़ने वाली कोई 7 चीजें बयान करें। वुजू को तोड़ने वाली कोई 7 चीजें, पाखाना या नंबर 1 पाखाना या पेशाब करना। नंबर 2 हवा का खारिज होना। नंबर 3 बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकल कर इस जगह की तरफ बह जाना जिसका
वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज हो। नंबर चार इस तरह सो जाना कि बदन के जोड़ ढीले पड़ जाए। नंबर 5 बेहोश हो जाना। नंबर 6 किसी चीज का इतना नशा होना कि चलने में पाँव लड़खड़ाए। नंबर 7 मुंह भर कह होना। आगे सुनाइए। आप सुनाइए। सवाल नंबर 113 फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत बताओ। नियत इबादत 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह के वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक व शरीफ तरफ अल्लाह अकबर। सवाल नंबर 114 फजर की 2 रकात फर्ज की नियत बताओ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक व शरीफ तरफ अल्लाह अकबर। सवाल नंबर 115 बकिया नमाजों की नियत किस तरह करेंगे। इसी अंदाज से बाकी नमाजों की नियत भी करेंगे। सवाल नंबर 116 समा सुनाओ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सवाल नंबर 117 तहव्वुज़ तस्मिया क्या है। सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू में जाते हुए क्या कहेंगे और रुकू से सर उठाते हुए कहेंगे। रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर और रुकू से सर उठाते हुए सभी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते कहें। सवाल नंबर 119 सजदा में जाते हुए और सजदा से सर उठाते हुए क्या कहेंगे। सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर और सजदे से सर उठाते हुए भी अल्लाहु अकबर कहें। सवाल नंबर 120 रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे और कितनी मरतबा। सुभान रब्बिल अज़ीम और पढ़ेंगे कितनी मरतबा। 3 मरतबा। 3 5 या 7 मरतबा। और सवाल नंबर 121 सजदा में कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे। सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा और 3 या 5 मरतबा 7 मरतबा। और बाकी जो सवालात हैं 130 तक लेकिन सिलेबस में आपके 120 दाखिल है तो यहाँ तक पूरे होंगे। चलिए अब आप हदीसें सुनाइए। हदीस नंबर 1 से सुनाना शुरू कीजिए। हदीस नंबर 1 सुनाइए। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहलिही जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 3 अफ़शुस सलाम बैनकुम आपस में सलाम को फैलाओ। हदीस नंबर 4 अत्तुहुरु शत्रुल ईमान पाकीज़गी आधा ईमान है। हदीस नंबर 5 निस्फ़ु सलाती अत्तुहुर नमाज की कुल्ली वुज़ू है। हदीस नंबर 6 अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन नमाज मुमिनों की मिअराज है। हदीस नंबर 7 अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 8 अहसिन इला जारिका अपने पड़ोसी के साथ भलाई करो। हदीस नंबर 9 तसाफ़ु यज़हबुल ग़िल्लु मुसाफ़हा क्या करो उससे कीना दूर होता है। हदीस नंबर 10 इल्लल हसदा याकुलुल हसनात हसद नेकियों को खा जाता है। हदीस नंबर 11 अल किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़ झूठ रोज़ी को घटा देता है। हदीस नंबर 12 अल ग़ीबतु वश्शद्दु बिल अलक़ात ग़ीबत मतने से बचता है। हदीस नंबर 13 ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 15 बल तकब्बर। हदीस नंबर 14 बल तकब्बर वदाहु नजुगुरु कहता है अल्लाह उसे गिरा देता है। हदीस नंबर 15 कबा तदीलो तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हदीस नंबर 16 अल हयाउ शुअबतु मिनल ईमान हया ईमान का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 17 कसरतुत तहकी तुबीदुल क़ल्ब ज़्यादा हंसी दिल को पर्दा कर देती है। हदीस नंबर 18 अल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन अच्छी बात कला लेती है। हदीस नंबर 19 अल वालिदु अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 20 अल वालिदु असतु अब्वाबिल जन्नह बाब जन्नत के दरवाजों में ईद का दरवाजा है। हदीस नंबर 21 तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला
حدیث نمبر 31 طلب الیقین فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 22 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 23 لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس آدمی پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 24 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 25 الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 26 ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث نمبر 27 ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 28 تنزہوا فإن الاسلام نظیف، صاف رہو کیونکہ اسلام صفائی والا مذہب ہے۔ حدیث نمبر 29 اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ حدیث نمبر 30 طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ حدیث نمبر 31 احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ حدیث نمبر 32 غبار المدینہ شفاء من الجذام، خاک مدینہ طیبہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث نمبر 22 سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 24 انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے والا جنت میں اکٹھا ہوں گے۔ حدیث نمبر 35 الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا۔ حدیث نمبر 36 اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح۔ حدیث نمبر 27 الدنیا سے جن المؤمن و جنات الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 38 اکرموا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راستہ چلنے والا یا مسافر رہتا ہے۔ حدیث نمبر 39 اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کہ وہ تم میں سے بہترین ہیں۔ حدیث نمبر 40 اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے تو تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سلام کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان سے مصافحہ کرتے وقت کیا کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگر کوئی خیریت پوچھے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب علی کل حال۔ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ صحیح جواب۔ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے وقت کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی۔ جب کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ جب کوئی چیز بری لگے تو کیا کہیں گے؟ ماذا اللہ رب العالمین۔ بلندی یعنی سیڑھی وغیرہ پر چڑھنے سے دعا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلندی یعنی سیڑھی وغیرہ سے نیچے اترنے سے دعا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصباح فاطمہ احمد۔ سلام کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان سے مصافحہ کرتے وقت کیا کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگر کوئی خیریت پوچھے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے وقت کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی۔ جب کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔
جب کوئی چیز بری لگے تو کیا کہیں گے؟ باذ اللہ رب العالمین. سفر میں جاتے ہوئے شخص سے کیا کہیں گے؟ فی امان اللہ و فی عبد رسول. بلندی یعنی سیڑھی وغیرہ پر چڑھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر. بلندی یعنی سیڑھی وغیرہ سے نیچے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. جب خود کو چھینک آئے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. جب کسی دوسرے کو چھینک آئے تو کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. غصہ آنے پر کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پینے سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کے بعد کیا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. دودھ پینے کے بعد کیا کریں گے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا برزقہ. کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ. اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ. کھانا کھانے کے بعد کیا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. علم میں اضافہ کے لیے کس دعا کا ورد کریں گے؟ اللہم رب زدنی علما. پریشانی کے وقت کون سی دعا کریں گے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک یا قیوم برحمتک استغیث. حفاظت کے لیے کون سی دعا کریں گے؟ اعوذ بک لما التمات من شر ما خلق. کس انداز میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور کیسے بخشا جاتا ہے یہ سنائیں عارفہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کریم میں نے قرآن پاک کی جو بھی مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی ہے ان میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اور ہمارے سامنے جو بھی چیزیں خانہ شیرنی تبرک وغیرہ حاضر ہے ان سب کے پیش کرنے میں جو بھی خامیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما کر ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان تمام چیزوں کا ثواب حضور کے صدقے اور ان تمام چیزوں کا ثواب جو تیرے فضل و کرم کے لائق ہو سب سے پہلے ہمارے نبی حضور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور ان تمام چیزوں کا ثواب حضور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور حضور اور ان تمام چیزوں کا ثواب حضور کے تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات پنجتن پاک اہل بیت اطہار اولاد اعظام شہداء کرام غازیان اسلام شہداء بدر و حنین و خندق اور بالخصوص شہداء کربلا کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور اس کا ثواب سلسلہ بسلسلہ خصوصیت کے ساتھ بالخصوص قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم سرکار بڑی پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور اس کا ثواب عطائے رسول سلطان الہند خواجہ فخر ہندوستان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور اس کا ثواب سلطان الشہداء فی الہند حضور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور اس کا ثواب مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ و جملہ مشائخ اہل سنت کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور اس کا ثواب پورب سے لے کر پچھم تک اتر سے لے کر دکن تک پورے روئے زمین پر جہاں جہاں تیرے محبوب بندے اپنی اپنی مزار انور میں آرام فرمائے ان سب کی مقدس بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما، اور پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ انتقال فرما چکے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ان سب کی مقدس روحوں کو اس کا ثواب پیش نظر ہے قبول فرما، اور جو بھی تلاوت قرآن ذکر و اذکار اور راد و ذوالف پڑھا گیا پیش کیا گیا ان سب کا خصوصی ثواب اپنے بندوں کے صدقے و تفعیل بالخصوص مرحوم صاحب کی روح مبارک کو پیش نظر قبول فرما، اور ان کے سبھی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر بخشش و مغفرت فرما، عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما، قبر و حشر میزان و پل صراط کی منزلوں کو آسان فرما، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات و مرتبہ بلند فرما،
اور مولا کریم اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صاحب فاتح کی ہر دلی جائز تمنا مقاصد آرزوؤں کو پوری فرما۔ زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما اور ان کی دکان و مکان اور رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ حضور کی الفت و محبت اور غلامی والی زندگی نصیب فرما اور ان کو دنیا کی تمام حادثات، بلاؤں و وباؤں، بیماریوں سے محفوظ و مامون فرما۔ تمام دعاؤں کو شرف قبولیت کے ساتھ مشرف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالآخرة
ادیبہ فاطمہ ثنا سناؤ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التحیات. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود ابراہیمی سناؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز دعائے معصورہ. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعائے قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. افشین فاطمہ، آپ کلمے اور اس کا ترجمہ سنائیے. اول کلمہ طیب ارمان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوم کلمہ شہادت معنی گواہدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو ہم کلمہ تمجید معنی فضیلت بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. مصباح فاطمہ، چوتھا کلمہ سے سنائیے، کلمہ اور اس کا ترجمہ. چوتھا کلمہ توحید کا معنی خدا تعالیٰ ایک معنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا الابد ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پر جو کلمہ استغفار کا مطلب اولاؤ سے معافی طلب کرنا. استغفر اللہ ربی بالکل رب حضرتہ ابدا اخطر شیئا اولا لیاتو واتوب الیہ بالذنب الذی اعلم وبالذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب واستتار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. میں اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگتی ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا یا چھپ کر کیا اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ کی جسے میں جانتی ہوں، ہر اس گناہ کی جسے میں نہیں جانتی. اللہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں سے بخشنے والا اور نیکی کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے.
ایمان مفصل اس کا ترجمہ اور ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سناؤ اریبہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ. سے پڑھو. آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھا لے جانے پر. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقدرہ جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے اسماء جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. یہ آپ نے سماعت کیا. پورا جو کچھ بھی سلیبس میں تھا وضو اور غسل کا طریقہ، یہ بھی وضو کا طریقہ بیان کرو. وضو کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گردوں تک 3 بار دھوئیں. 3 بار دھوئیں، پھر دائیں ہاتھ سے کلی کریں، پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر 3 بار پورا چہرہ دھوئیں. ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں. پھر سر کا مسح کریں، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں. ٹھیک ہے. یہ وضو کا طریقہ بھی مکمل ہوا، غسل کا طریقہ بھی اور نماز کا طریقہ بھی. اور یہ اوپر سلیبس سے قرآن مجید سے لے کر کے تعمیر ادب اردو کے 2 حصے، 120 اسلامی بنیادی سوال جواب، 40 حدیثیں، 40 دعائیں، فاتحہ کا طریقہ، فاتحہ میں پڑھی جانے والی صورتیں، آیت الکرسی، ثنا، تحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ وغیرہ سب کچھ آپ نے 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان کا ترجمہ اور وضو اور غسل نماز کا مکمل طریقہ آپ نے سماعت کیا جو کچھ سلیبس میں شامل تھا. ساتھ ہی ہمارے سینٹر کا یہ مشن تھا کہ ہمارے سینٹر میں عربی اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کی بھی تعلیم دی جائے. اور کیونکہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ آگے بڑی کلاسوں میں جانے کے بعد انگلش میں کمزور رہ جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے سینٹر میں عربی اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا. انگلش کی تعلیم کا اس کے لیے الگ سے ٹیچر کا انتظام کیا اور ہمارے ٹیچر نے اچھے انداز میں 2 مہینے میں انگلش کے بیسک گرامر پڑھائے، جن میں سے ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، پاسٹ ہے، فیوچر، اور اس کے ساتھ میں اور بھی ناؤن کی ڈیفینیشن وغیرہ ہے، جینڈر ہیں، اور اس کے علاوہ اپوزٹ ورڈ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ابھی سماعت کریں گے. ورڈ میننگ ہے 120 ورڈ میننگ، ساری چیزیں. تو اب یہ عربی اردو کی جو چیزیں تھیں دینیات سے ریلیٹڈ، کلمہ، حدیثیں، درود شریف، دعائیں، قنوت وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کیا. اب اس کے بعد انگلش بھی آپ کے سامنے ہم تھوڑا سے سنواتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ انگلش کس حد درجے 2 مہینے میں کتنا انگلش پڑھایا گیا اور کس طریقے سے انگلش کی تعلیم ہوئی. تو انگلش کی ہمیں کاپی لاؤ جو میم نے لکھوایا تھا، جس میں سے آپ لوگوں نے ٹینس پڑھیں گے. آپ کے سامنے ہم ابھی ان بچوں سے سامنے ہی ٹینس بنواتے ہیں لائیو. ہم پوچھیں گے اور یہ بچے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا انگلش ٹینس بناتے ہیں. تو ایک ایک کر کے سنائیے. افشی فاطمہ، سب سے پہلے آپ بتائیے. میں اردو میں جملہ بول رہا ہوں، آپ کو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. بتائیے. عبد الرحیم قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. Abdul Rahim is reciting the Holy Quran. ٹھیک ہے. عامر نے روزہ رکھا. Amir is fasting.
احمد نماز پڑھ رہا ہے. Ahmed is praying. اور حسن زید روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے. Zaid prays Fajr daily. اچھا یہ کون سا ٹینس ہے؟ Simple indefinite. ہاں سمپل انڈیفینٹ. Present indefinite. حمزہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرے گا. Hamza will perform ablution for Isha prayer. اس میں یہ بتاؤ کہ وضو کرنے کی انگلش کیا ہے؟ وضو کرنے کی ablution. ایبلیوشن. ٹھیک ہے. یہ کون سے ٹینس میں جا رہا ہے؟ Future. فیوچر میں کون سا؟ کرے گا. Future indefinite. فیوچر انڈیفینٹ. یاسر نے پچھلے سال حج کیا تھا. Yasir was performed Hajj last year. یہ کس میں جائے گا؟ یہ کون سے ٹینس میں جائے گا؟ کیا تھا. Present indefinite. یہ کون سے ٹینس میں جائے گا؟ Past indefinite. پاسٹ انڈیفینٹ کا ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ Past indefinite کا was verb. واز کس کے لیے لگتا ہے؟ ورک کس کے لیے لگتا ہے؟ Name کے ساتھ لگتا ہے was اور he she کے ساتھ بھی لگتا ہے. اور verb you کے ساتھ لگتا, they کے ساتھ لگتا. ٹھیک ہے. حمزہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. Hamza serves his parents. یہ کون سے ٹینس میں جا رہا ہے؟ خدمت کرتا ہے. Present indefinite. پریزنٹ انڈیفینٹ. اور زید قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. Zaid is reciting the Holy Quran. تو یہ کون سے ٹینس میں جا رہا ہے؟ کر رہا ہے. Present continuous. پریزنٹ کا. پریزنٹ کنٹینیوس کا ہیلپنگ ورب کیا کیا ہے؟ Is am are. اس کس کے ساتھ لگتا ہے؟ Name اور he she کے ساتھ. آئی ایم کس کے ساتھ لگتا ہے؟ I. ہاں آر کس کے ساتھ لگتا ہے؟ You they. ماشاء اللہ. تو آپ کی تعلیم سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو انگلش اور ٹینس اچھے انداز میں پڑھایا گیا ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. We all worship Allah Azza wa Jalla. فاطمہ رمضان میں روزہ رکھے گی. فاطمہ رمضان میں روزہ رکھے گی. فاطمہ will fasting in Ramadan. ول کے ساتھ فاسٹنگ کیسے ہو جائے گا؟ فاطمہ will fast in Ramadan. اچھا یہ کون سے ٹینس میں گیا؟ Future indefinite. فیوچر انڈیفینٹ. ٹھیک ہے. ورڈ میننگ تھوڑا سا سنا دو ہمیں. نماز پڑھنا کی انگلش کیا آتی ہے؟ Pray. روزہ رکھنا کی؟ Fast. زکوٰۃ دینا کی؟ Give zakat. اچھا اس پہ ایک ٹینس بناؤ زکوٰۃ دینا کی کہ ہمیں غریبوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے. We should give zakat to poor. ورس. ہمیں غریبوں کو صدقہ دینا چاہیے. We should give charity to poor. ہاں صدقہ کی انگلش کیا ہے؟ Charity. صبر کرنا کی کیا ہے؟ Patient. Patienting. دعا کرنے کی کیا ہے؟ Supplicate. میں نے اللہ عز و جل سے دعا مانگا تھا یا مانگی تھی. کیا بنائیں گے؟ میں نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی تھی. ٹینس بتاؤ یہ کس میں گیا؟ پاسٹ میں. ہاں پاسٹ میں کون سے؟ مانگی تھی. پاسٹ انڈیفینٹ. ہاں پاسٹ انڈیفینٹ. تو آپ پاسٹ انڈیفینٹ کا اس میں جوڑ دو. بتاؤ. I was supplicated to Allah عز و جل. ہاں ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ لائیو بنوا رہا ہوں. یہ ہمارے اس میں دیکھیے کھلا ورڈ میننگ کھلی ہوئی ہے. اس میں کوئی ٹینس نہیں لکھے ہیں. ورڈ میننگ کھلی ہے اور میں ورڈ میننگ دیکھ کر کے اپنے پاس سے جملے بول رہا ہوں اور یہ سامنے بنا رہے ہیں بچے. تو اس طریقے سے ٹینس ان کو 2 مہینے میں ٹینس کی تعلیم دی گئی ہے
کہ باقاعدہ یہ سامنے بیٹھ کر کے ٹینس بنا رہے ہیں. چلو ہمیں کوئی اور سناؤ. عریبہ نور آپ بتائیے. حج کرنا کی انگلش کیا ہے؟ پرفارم. صدقہ دینا کی کیا ہے؟ چیریٹی. گیو چیریٹی. چیریٹی مینس تو صدقہ ہوتا ہے. گیو چیریٹی مینس. اور ایمان لانا کی کیا ہے؟ بلیو. اب ہمیں کہنا ہے کہ حسن ایمان لایا. حسن ایمان لایا. حسن بلیو. ہاں حسن ایمان لایا. حسن بلیو. ہاں تو وہی ہو گیا. اب اس میں ٹینس متعین کرنا پھٹ سے کہ کون سے ٹینس میں گیا، پھر پھٹ سے بتا دو. تو حسن ایمان لایا تو اسی میں چلا گیا. یہ حسن ایمان لایا تھا اور آسان کر دیا میں نے. حسن ایمان لایا تھا. پریزنٹ ڈیفینٹ. پریزنٹ لایا تھا. پاسٹ. ہاں تو پاسٹ انڈیفینٹ. تو بتاؤ حسن. حسن واز بلیوڈ. بلیوڈ. سیکنڈ فارم تو لگے گا اس میں. کون سا لگے گا آپشن؟ پھر پاسٹ انڈیفینٹ میں کون سا فارم لگے گا، فرسٹ یا سیکنڈ؟ سیکنڈ. گیو مینس کیا ہوتا ہے؟ گیو مینس دینا. اس کا سیکنڈ فارم کیا آتا ہے؟ گیو گیون. گیو گیو گیو. ہاں گیو گیو گیون. گیو گیو. عبادت کرنا کی کیا ہے؟ سپلیکیٹ. عبادت کرنا. عبادت کرنا کی کیا ہے آپ بتاؤ. ورشپ. ہاں ورشپ. ورشپ مینس عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اور زید میدان میں کھیل رہا ہے. آپ بتاؤ آفرین. زید از پلئنگ گراؤنڈ. ہاں ٹھیک. یہ کون سے ٹینس میں گیا؟ پریزنٹ انڈیفینٹ. پریزنٹ کنٹینیو. ہاں سوچ کے بولا جاتا ہے. سوچ کے. بالکل کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوچ کے بولو. کس میں گیا یہ؟ پریزنٹ کنٹینیو. اور فاطمہ گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھنے کی انگلش کیا آتی ہے؟ قرآن پڑھنے کی وہی تلاوت کرنا. اسی کو بولتے ہیں ریسائٹ. تو بناؤ اس کے. فاطمہ گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. فاطمہ ریسائٹ. فاطمہ از ریسائٹنگ ہاؤس. ٹھیک ہے. ان لگا لیتے ہیں بس. فاطمہ از ریسائٹنگ ان دا ہاؤس. ان دی ہوم تو لگ جائے گا اس طریقے سے. میں کھانا کھا رہا تھا. I was eating a food. وہ تمہارے اسکول جا رہا تھا. وہ تمہارے اسکول جا رہا تھا. He is. جا رہا تھا. He was. You are going to school. واز کے بعد میں واز کیا ہے؟ اس میں ورب ہے. ہیلپنگ ورب ہے. کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب کے بعد ورب آتا ہے نا. ورب لگاؤ. وہ تمہارے اسکول جا رہا تھا تو ہی واز گوئنگ ٹو یور ہاؤس. یور اسکول. تو اس کے رولز جو ہیں بس رولز کے حساب سے بنا دینا ہے اس میں. حامد نے صبح کا ناشتہ کیا. حامد از مارننگ بریکفاسٹ. چلو ٹھیک ہے بہت. پھر بھی آپ یہ تھوڑا اس کو سنائیے. ورڈ میننگ سنائیے. ورڈ میننگ سے کہاں لکھیں یہ بتاؤ.
पीटना की इंग्लिश क्या आती है? बीट। काटना की क्या आती है? बाइट। सुनना की क्या आती है? लिसन। चुनना की क्या आती है? चूज। तोड़ना की क्या आती है? तोड़ना की स्टिक। ब्रेक। और करना की क्या आती है? डू। पीना की क्या आती है? ड्रिंक। गिरना की क्या आती है? फॉल। लड़ना की क्या आती है? क्वाइट। लड़ना। फाइट। भूलना की क्या आती है? फूल। अच्छा, मारना की क्या आती है? मारना की मारना तो जैसे किसी को जान से मारना, किल्ड। टपका देने वाला, उसके लिए क्या आएगी? किल्ड। और किसी को जैसे ऐसे ही मारना, ऐसे ही फाइट। जैसे उस्ताद अपने शागिर्द को मारे, ठीक है, टीचर स्टूडेंट को मारे, तो उसमें क्या लगाएंगे? फाइट। तुम बताओ क्या लगाएंगे? बीट। उसके लिए बीट आएगा। किसी को जान से मार देना, उसके लिए क्या आएगा? किल। हाँ। अब अक्षी बताओ। हाँ, जैद ने बकर को जान से मार दिया, इसकी क्या आएगी इंग्लिश? मार दिया। हाँ, मार दिया था। हाँ। जैद वाज किल्ड बकर। हाँ, बस हो गया। बिल्कुल सिंपल सा तो है एकदम। आगे आप वर्ड मीनिंग सुनाओ मिसबा फातिमा। व्हाट मीन्स? व्हाट क्या? वेयर मीन्स? किसका? वेयर। टू। कोट। वेयर मीन्स कहाँ होता है। हु मीन्स? हु इज कॉल। हाउ? कैसे। विच मीन्स? किसका। डू मीन्स? करना। और टेक मीन्स? टेक मीन्स लेना। फाइंड मीन्स? फाइंड मीन्स पाना। हाइड मीन्स? हाइड, छिपाना। सी मीन्स? सी मीन्स देखना। ठीक है, माशाल्लाह। ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स? मैं। हाँ, वो शी। चलो ठीक है, शी मीन्स भी वो। आप बताओ, आप कौन सी क्लास में थी स्कूल में? मैम ने यहाँ आपको क्या याद करवाया? बताओ मैम ने आपको क्या याद करवाया? सब कुछ याद करवाया। तो ये बताइए कि एम्प्टी मीन्स क्या होता है? एम्प्टी माने खाली। फ्रीडम, आजादी। तेज की इंग्लिश क्या आएगी? तेज की फास्ट। शार्प। ऊपर की क्या आएगी? ऊपर की अबव। और अलाइव मीन्स? अलाइव मीन्स? डेथ मीन्स? मौत। ठीक है। आप बताओ अक्षी, ये बताओ कि ही किसके लिए आता है? ही लड़की के लिए। ही लड़के के लिए। हाँ, और शी लड़की के लिए। ठीक है। अगर हमें इस तरह बनाना है कि कोई बच्चा है, जैसे चाइल्ड, ठीक है, हमें कहना है कि बच्चा पानी पी रहा है, तो इसके लिए ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे? बच्चा तो कॉमन है ना। हाँ, तो हमें क्या पता लड़की है क्या लड़का, तो यहाँ चाइल्ड ही कहेंगे। चाइल्ड बोलने के बाद जब हम इसके लिए ये प्रोनाउन का यूज करेंगे तब क्या करेंगे? ही। हाँ, तो इस तरह जैसे जब नाउन इस्तेमाल कर दिया तो ठीक है, हमने कह दिया चाइल्ड बोल करके द चाइल्ड, इस तरह जब उसका नाम लेकर के जिक्र किया, कोई भी सेंटेंस आगे बना दिया, वो रो रहा है, पानी पी रहा है, इज ड्रिंकिंग, खाना खा रहा है, कुछ भी, लेकिन उसके बाद जब वो कह के इशारा करेंगे तो क्या करें? ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे? ही। बच्ची के लिए शी। ठीक है। और वो बच्चा है तो फिर लड़का भी कहाँ हो गया, फिर भी उसके लिए वही यूज होगा। ठीक, एक और बताइए,
ایک آتا ہے ایبو، ٹھیک ہے، ایبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر. اور ایک آتا ہے آن. آن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چالو. آن. جیسے ہمیں کہنا ہے دا بک از آن دا ٹیبل. آن. دا بک از آن دا ٹیبل. دا بک از آن دا ٹیبل. ہاں تو اس کا کتاب میز کے اوپر ہے. تو اس کا معنی بھی اوپر آتا ہے، ایبو کا معنی بھی اوپر آتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اس کے لیے کہہ سکتے ہو. اور اب آپ کسی بھی چیز کے جیسے ایسے نہیں، اس کو پھر سے بتاؤ. ایبو آتا ہے جیسے کہ ایبو کا معنی بھی اوپر آتا ہے، آن کا معنی بھی اوپر آتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کچھ ہے؟ آن میں جیسے اپن تھنگ کے بارے میں بات کریں گے تو آن لگے گا. جیسے ہم نے کہا منکی پیڑ کے اوپر چڑھا ہے، منکی واز سٹنگ آن دا ٹری. جیسے ہم کسی ہیومن کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے لیے آئے گا. اب جیسے ہم پانی کے بارے میں بات کریں گے کہ پانی 2.5 فیٹ نیچے جیسے پانی 2.5 فیٹ نیچے دھس گیا. نہیں ماشاء اللہ. پھر بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایبو کا معنی ہوتا ہے جیسے ہاں اوپر. ایبو کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہے، یہ کیا ہے؟ ڈسٹر. تو ڈسٹر ایک ہوتا ہے، یہ ٹیبل کے اوپر رکھا ہے. تو اگر کوئی چیز کسی کے اوپر ایسے رکھی ہو تو اس کے لیے آن آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آن آئے گا. اور اس کو ایسے اٹھا دیں کہ اس کے اوپر ہے، یہ بیچ میں گیپ ہو گیا، تب اس کے لیے یہ ایبو کا لفظ آئے گا. ہے نا، سمجھ میں آ گیا؟ یہی تو ہے، میں نے بتایا ہوگا، یہی ہے. تو اس طریقے سے پھر بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. باقی میم کو ہم بلوا دیتے ہیں، میم آگے آپ سے پوچھیں گی اور جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہے وہ سنوا دیں گے. اور ہم نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. 2 مہینے میں آپ سب قابل تعریف ہیں. کافی حد تک یہ دیکھنے والے خود محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں سے میں نے اپنے پاس سے سب کچھ پوچھا ہے، لائیو پوچھا ہے آپ سے، لائیو سینٹینس بنوائے ہیں، لائیو پوچھا ہے. اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں میم نے پڑھائی ہوں گی تو یہ میم جانتی ہیں، وہ خود پوچھ لیں گے ابھی آ کے کیا کیا انہوں نے پڑھایا ہے. باقی میں نے جو پوچھا ہے تو لائیو پوچھا ہے، اپنے سامنے جملے بنوائے. 2 مہینے میں اتنی آپ کی انگلش کی تعلیم جو ہوئی ہے تو یہ اچھی تعلیم ہوئی ہے آپ کی، اور بہتر تعلیم ہے. اور جتنا شروع سے لے کر کے اب تک جو بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو قرآن پاک سے جب سے آپ نے سنایا ہے، قرآن پاک اردو سوال جواب سے لے کر کے یہاں انگلش تک، یہ پورا آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں یہ میں سننے والوں سے، تمام حضرات، خواتین و حضرات سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں سے سنا ہے، اور باقی ان سب کو ساری چیزیں یاد ہیں. سوال جواب اگر 120 جو اس میں شامل تھے وہ 120 سبھی کو یاد ہے، کسی سے بھی کہیں سے بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. قرآن پاک جو ہے سبھی کو اسی طرح یاد ہے، اردو بھی ہے، فاتحہ کا طریقہ بھی سبھی کو یاد ہے، حدیثیں بھی سبھی کو یاد ہیں. لیکن یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے ان سے پوچھا گیا ہے تاکہ زیادہ لمبی ریکارڈنگ نہ ہو پائے اور سبھی پورا ہمارا سلیبس اس میں پورا سلیبس آ جائے، اور سلیبس اس میں آ جائے جس سے سب کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں 2 مہینے میں اتنی تعلیم کروائی گئی. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا پوچھ کر کے تب بھی اتنی لمبی ریکارڈنگ ہو گئی. اگر ایک بچے سے ہم 120 سوال پوچھتے اور وہ جواب بتاتے، یا ایک بچے سے ہم 40 حدیثیں، 40 دعائیں، پوری فاتحہ کا طریقہ، پوری نماز کا طریقہ ایک بچے سے سنتے تو یہ بہت لمبی ریکارڈنگ ہو جانے تھی، اس لیے تھوڑا تھوڑا پوچھا ہے. باقی الحمدللہ آپ لوگ قابل تعریف ہیں، اور آپ لوگ مبارکباد کے لائق اس طور پہ ہیں کہ آپ نے محنت کی. 2 مہینے آپ نے جس حساب سے آپ کا سلیبس تھا، یہ سلیبس آپ کا کوئی آسان نہیں تھا. سلیبس میں آپ کی جتنی چیزیں 2 مہینے میں تھیں یہ تقریباً کئی مہینے کی تھی. آپ نے 2 مہینے میں اگر کور کیا تو آپ کی بھی اس میں محنت شامل ہے. جہاں آپ کے ٹیچر کی اس میں محنت ہے وہیں آپ کی بھی محنت ہے کہ آپ نے محنت کیا. اور آپ کو ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آگے کے جو کورسز آئیں آپ اس کے بعد جو اگلے کورس میں جائیں ان کورسز میں بھی آپ کو اسی انداز میں محنت کرنا ہے، اور اسی انداز میں محنت کریں. اور آپ اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ٹیچرز کا آپ نام روشن کریں.
اور اپنی زندگی بتائیں، اس لیے کہ تعلیم ہی انسان کو معزز بناتی ہے. جب انسان اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہی پھر چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، وہی ہر جگہ چمکتا ہے. تو اسی لیے تعلیم ہی انسان کو معزز بناتی ہے. تو آپ لوگ تعلیم کے میدان میں جس طریقے سے بڑھے ہیں اس طریقے سے بڑھتے چلے جائیں، اور آپ کے سینٹر کا جو مشن ہے اس سینٹر کے مشن کو آپ پوری طریقے سے اس پہ کھرے اتریں اور پورے سینٹر کے مشن کو ہر جگہ عام کر دیں. آپ کے سینٹر کا مشن کیا ہے؟ ہمیں اسلامی شہزادیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے. اس مشن کے ساتھ آپ فیلڈ میں رہیں اور محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اب میم آپ کس سے آ کر کے سنیں گے. What is the definition of noun? Noun is the name of any person, place, thing. Example: Agra, pen, Ariba, and dog. Singular, plural. Mom, moms. Cow, cows. Time, times. Lady, ladies. Baby, babies. Knife, knives. Pen, pens. Lunch, lunches. Time, times. Monkey, monkeys. Day, days. Lion, lioness. Dog, dogs. Masculine gender बताओ. Man, female. Man, woman. Sister, brother. Bull, cow. Groom, bride. Up. Above, meaning. Above, below. Death, moth. Early, खाली, जल्दी. Antonyms: above, below, ill, sick. Start, begin. Cheap, expensive. Fat, slim. Okay. Synonyms: always, forever, ill, sick, fast, quick, easy, simple, old. Next, Nabia Fatma. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग इज एम आर. रूल बताओ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल. रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. What is the definition of noun? Noun is the name of person, place or thing. Example: Ram, Kal, Ajay, Kanpur.
How many types? Proper noun, common noun, interactive noun. What meaning? Take. क्या? Take. एक माने लेना, Find. फाइंड माने देना. Antonyms above. Below. Start. Begin. Hard. Stop. Laugh. क्या? Laugh. Laugh. Now. Cry. Cheap. Expensive. Cold. Cold. Hot. Fast. Slow. Gender name. Father. Mother. Brother. Sister. Lion. Lion. Singular plural. Cow. Cow. Lady. Ladies. Monkey. Monkey. Donkey. क्या? Donkey. Donkey. Cup. Cups. Afshin. What is the definition of noun? Noun is the name of any person, place, thing, or animal. Example. Example: Ram, Agra, Pen, Ariba, Nonga. How many types? How many Proper types? noun, material noun, common noun, abstract noun, collective noun. Present continuous के rule. Present continuous का rule. Subject plus helping verb is MR plus main verb plus ing plus object. Antonyms. Absent. Present. Hard. Soft. Clean. Dirty. Fat. Slim. Synonyms. Always. Forever. Exit. Leave. Fast. Quick. Near. Close. Singular plural. Cow. Cows. Donkey. Donkey. Lady. Ladies. Baby. Babies. Monkey. Monkeys. Cup. Cup. Pencil. Pencil. Pen. Pens. Gender name. Father. Mother. Groom. Groom. Bride. Bull. Ox. Cow. Afrin Fatima. What? What meaning? What? क्या? Take. लेना. Above. ऊपर. Death. मौत. Thick. मोटा. Freedom. आजादी. Okay. Singular plural. Cow. Cows. Lion. Lions. Baby. Babies. Lady. Ladies. Monkey. Monkeys. Child. Childs. Party. Parties. What is the definition of noun? Noun is the name of person, place, anything. Example: Ariba, Misbah, Kursi, chair, or Nagaon. Okay. How many types? There are 5 types: proper noun, common noun, adjective noun, collective noun, material noun. Present perfect की helping verb. Present perfect की helping verb has, have. Okay. Future. Future Continuous. future continuous की will be, shall be. Gender name.
father, mother, sister, brother, groom, right, king, queen, antonyms: clean, dirty, fat, fat, slim, close, open, present perfect का rule, present perfect. Subject plus helping verb is am, are plus have plus man verb plus object. okay. Next, Misbah Fatima, singular plural, book, Books, baby, babies, flower, flowers, dog, dogs, fox, fox, fly, flies, food, goose, girl, girl, singular बताओ आप, gender name, mother, mother, father, queen, king, lion, lion, sister, sisters, brother, sir, sir, male, boy, boy, girl, okay. What, क्या, beat, पीटला, empty, खाली, freedom, आजादी, death, मौत, blow, नीचे, thin, थिन, पतला, मोटा, थिन पतला, antonyms, above, below, absent, grey, hard, soft, laugh, grey, cold, soft, grey, cold, cold, rough, clean, F, dirty, dry, give, take, synonyms, good, five, always, forever, and present, ठीक है. What is the definition of noun? noun is the place of animal eating, How many types? common noun, material noun, personal noun, common noun, material noun, proper noun, abstract noun. Okay. Word meaning, where? Where, लेना, पहनना, Where? क्या, पहनना, What? क्या, How? क्या, कौन, This? ये, Who? कैसे, हु, Is? कौन, है, Am? हु, Who? हु, Vowels? पाँच, ए, ई, आई, ओ, यू. रात के सामने सुनाया और आपने सुना, तो सेंटर की जानिब से बच्चों के लिए जो इनामात दिए गए वह बच्चों के सुपुर्द किए जा रहे हैं, और ये इनके कोर्स का सर्टिफिकेट है जो सेंटर की तरफ से दिया जाएगा. इसको थोड़ा करीब से करके दिखा दूँ. इसमें ये सब बच्चों का सर्टिफिकेट बनाया गया है. तो ये इस कोर्स का सर्टिफिकेट है जो इब्तिदाई ज़रूरियात दीन कोर्स था 2 महीने का, उस कोर्स का ये सर्टिफिकेट है. और ये सर्टिफिकेट इसमें सभी बच्चों के एग्ज़ाम नंबर हैं जो उन्होंने नंबर उठाया, वो टोटल इसमें नंबर चढ़े हुए हैं. और ये सर्टिफिकेट भी इन्हें और ये इनामात से बच्चों को नवाजा जा रहा है. ये
پہلا سرٹیفکیٹ ہے آفرین خاتون کا، جنہوں نے قرآن مجید میں اٹھایا ہے 92 نمبر۔ تعمیر ادب اردو اول 2 اس میں اٹھایا 93 نمبر۔ اسلامک کوئسچن آنسر سوال جواب اس میں اٹھایا ہے 90 نمبر۔ حدیث کریمہ میں 85 نمبر۔ کلمے ود ٹرانسلیشن کلمے میں اٹھایا ہے 90 نمبر، اور مسنون دعاؤں میں اٹھایا 82 نمبر۔ نماز کا طریقہ اس میں اٹھایا 83 نمبر۔ فاتحہ کا طریقہ اس میں اٹھایا 86 نمبر۔ وضو اور غسل کا طریقہ اس میں 88 نمبر۔ نماز کی صورتیں اس میں 85 نمبر۔ انگلش اینڈ گرامر اس میں 89 نمبر۔ اس کے بعد دوسرا ہے عریبہ نور کا، انہوں نے قرآن مجید میں اٹھایا 91 نمبر۔ تعمیر ادب اردو میں 94 نمبر۔ اسلامک سوال جواب میں 90 نمبر۔ حدیث کریمہ میں 91، کلمہ میں 85 نمبر، مسنون دعاؤں میں 85 نمبر، نماز کا طریقہ اس میں 80 نمبر، فاتحہ کا طریقہ اس میں 80 نمبر، وضو اور غسل کا طریقہ 89 نمبر، انگلش میں جو ہے 85 نمبر، اور نماز کی صورتوں میں 90 نمبر۔ اس طریقے سے سبھی بچوں کے ایگزام رزلٹ ہیں اور ایگزام مارک شیٹ ہے۔ یہ سبھی بچوں سے جو متعلقین حضرات ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کے نمبر خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 2 لوگوں کا نمبر پڑھ کے بتا دیا۔ اب ایک ایک کر کے ہم بچوں کو بلاتے ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ اور اپنا نام لے جائیے۔ نبیہہ فاطمہ آئیے، یہ ہمارے سینٹر کی طرف سے ٹرافی ہے اور یہ گفٹ آپ اور بچوں کے لیے ہم نے نقاب حجاب کا انتظام کیا ہے۔ یہ بچیوں کی طرف سے حجاب ہے، سبھی کا تیار کیا گیا ہے، اس میں نبیہہ فاطمہ کا ہے۔ اس کے بعد آئیے چلیے آپ اپنے جگہ آفرین خاتون بیٹھ جاؤ آفرین۔ یہ آپ کا نمبر سرٹیفکیٹ ہے، کورس کا سرٹیفکیٹ، اس میں سب کے نمبر چڑھے ہوئے ہیں اور ان کا نقاب ہے، ٹرافی ہے اور گفٹ ہے، یہ سینٹر کی طرف سے دیا گیا۔ امید ہے یہ بچے آگے بڑھ کر کے جو اگلے کورس میں جائیں گے تو اسی طریقے سے محنت کریں گے جیسے انہوں نے اس کورس میں محنت کیا اور اچھی پوزیشن اٹھائی ہے، اچھے نمبرات سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کسی کے مارکس ہیں 89% ہے، کسی کے 88% ہیں، سب کے پرسنٹیج اچھے ہیں، تو انہوں نے جس طریقے سے اس میں نمبر اٹھائے ہیں ایسے اگلے کورسز میں بھی نمبر اٹھائے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سینٹر جو کہ جس کے فاؤنڈر ہیں مرحوم وسیم سید، ہمارے وسیم بھائی، جنہوں نے تقریباً 1 سال سے اس کی تیاری کی اور 1 سال میں مکمل انداز میں یہ سینٹر اپنی پوری تیاری کے ساتھ شروع کیا گیا اور اب یہ اپنی پوری کامیابیوں کے ساتھ آگے کی اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے اور اس کے تمام مینجمنٹ اور تمام ٹیچر، تمام اسٹوڈنٹ اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ تعلیمی امور کو انجام دیتے ہیں۔ بچے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھے انداز میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیچر ان اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں اور ان کی ساری ریکارڈنگ نیٹ پہ بھی آپ کو ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور باقی یہ جو بچوں نے سنایا یا آپ نے سماعت کیا، تو آپ حضرات سے بس دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ حضرات سینٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور سینٹر کی کامیابی کے لیے ہمارا ایک مشن ہے
وہ مشن ہے کہ ہمیں اسلامی شہزادیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے، اور یہ ہمارا مشن لے کر کے ہم شروع اپنے فیلڈ میں آئے ہیں اور ہم نے اپنے مشن کو اسٹارٹ کیا ہے، اور اس مشن کے ساتھ ہم فیلڈ میں پوری طرح محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سینٹر اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ میدان میں آئے گا اور پھر پوری طریقے سے تعلیمی بیداری پیدا کرے گا، اور یہاں سے پڑھ کر کے جو اسٹوڈنٹ نکلیں گے وہ ایک نمایاں اپنا مقام رکھیں گے، بیچ میں جائیں گے، جیسا کہ نمایاں لوگوں نے ابھی الگ انداز میں سنایا، اسی طریقے سے وہ نمایاں اپنا مقام رکھیں گے۔ اور ہمارا جو آگے کا کورس آنے والا ہے اس کے بارے میں ایک شارٹ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے سینٹر کا مشن یہ ہے کہ ہمارا سینٹر یہ جو تعلیم دے گا، تو سینٹر ہمارا تعلیم اس طور پر دے گا کہ اس میں کورس بائی کورس تعلیم ہوگی، کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک والے بچے، قاعدہ والے بچے، اردو والے بچے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھیں، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ ہر بچوں کے الگ الگ کورسز بنائے جائیں گے۔ قارئ والے بچے ان کا الگ کورس ہوگا، قرآن پاک والے بچے ان کا الگ کورس ہوگا، اور اردو والے یا سبنی قرآن والے جو بچے ہوں گے ان کا الگ کورس ہوگا۔ سب بچے اپنے الگ الگ کورس میں تعلیم حاصل کریں گے، سب کی بیچ الگ ہوں گی، سب کی ٹائمنگ الگ ہوں گی، سب اپنے اپنے کورس میں اپنے اپنے وقت میں تعلیم حاصل کریں گے، اور سب کے ٹیچر الگ ہوں گے، سب کے وقت الگ ہوں گے، اور ان کا جو وقت بنایا جائے گا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ان کی جو بیچ ہوگی، ان کی جو کلاس ہوگی، وہ اپنے اپنے کلاس میں ہی تعلیم حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی ہمارے بچے جب جا کر کے بڑی کلاسوں میں پہنچتے ہیں، وہ بی اے ایم اے کرنے کے بعد جب آگے پہنچتے ہیں تو ان کی انگلش کمزور ہوتی ہے۔ اس کے مد نظر وسیم بھائی کا کہنا ہمارے یہ تھا کہ انگلش کو بھی ہم مکمل انداز میں لے کر کے چلیں گے، اس لیے الگ سے انگلش ٹیچر کا انتظام کیا گیا، اور انگلش ٹیچر جو ہماری میم ہیں انہوں نے مکمل انداز میں بچوں کو جو ہے پڑھایا ہے، وہ بھی اس کو بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ تو اس طور پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ مزید جو کورس کے بارے میں ہے وہ آپ کو آگے ہم اطلاع دے دیں گے، اور آگے کے جو کورسز آنے والے ہیں آپ حضرات نمبر آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔